نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، استاذ الاساتذہ، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی سرپرستی میں آپ کے نور نظر حضرت صاحبزادہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب قبلہ کی صدارت میں آج کی اس محفل نور کا انعقاد ہے۔ محبوب سبحانی قندیل نورانی شاہباد لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے ہر کام میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے، ہر اس کام سے، ہر اس فعل سے محفوظ رکھے جس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری، کوئی ایسا عنصر آ جائے۔ ہماری ان عقیدتوں کے گلدستے کو اللہ تعالی ہمارے مرشد کریم سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انسان اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کا بہت زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، کھانے کا بھی، پینے کا بھی، سونے کا بھی، سانس لینے کا بھی، لیکن یہ ساری چیزیں اس کی جسمانی ضرورت ہیں، وہ روحانی طور پر بھی کئی دفعہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ چھوٹی عمر ہو، لڑکپن، جوانی یا بڑھاپا ہو، اسے ضرورت ہوتی ہے روحانی آسودگی کی، کسی ایسی بات کی جس کو سننے کے بعد اللہ اس کے دل کو سکون عطا کر دے، کسی ایسے شخص کی جس سے ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طبیعت کو ٹھنڈا فرما دے۔ اس کی انسان ہمیشہ تلاش کرتا ہے۔ کچھ لوگ ذرا مان جاتے ہیں اس بات کو اور کچھ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ ضرورت سب کی ہے۔ کسی سے سیکھنا، کسی سے حاصل کرنا، کسی کے پاس بیٹھنا، کسی کی طرف رجوع کرنا، یہ انسان کا طبعی مزاج ہے۔ آپ بچپن میں دیکھ لیں کہ پیدا ہونے کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے، اگر کسی کی والدہ خدا نخواستہ پیدا ہوتے ہی انتقال کر جائے تو بندہ زندہ تو رہ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں دودھ پیتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، انہیں پال لیا جاتا ہے، لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جتنا بے فکر آدمی ماں کی گود میں ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا نہیں، کہیں اور نہیں ہوتا۔ انسان رجوع، یہ طلب اس کی طبیعت میں اللہ نے رکھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ کیا رہی کہ مالک کریم نے صرف کتابیں نہیں بھیجی، ہدایت کے دو سلسلے رکھے، دو سلسلے ہدایت کے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ۔ اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اور کتابیں 4 آئیں، صحیفے کچھ آئے، لیکن انبیاء تو اللہ نے 1,24,000 کم و بیش دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ آپ افراد سے سیکھتے ہیں، بزرگوں کو چھوڑ کے۔ علماء کو تو چیزوں کا پہلے پتہ ہوتا ہے، آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، ہم سارے کانوں کے کچے ہیں۔
نہ مانے بات الگ ہے، بس ایک فرق ہے کہ کوئی تھوڑے زیادہ کچے ہیں، کوئی تھوڑے سے کم کچے ہیں۔ بہرحال ہمارے مشیر ہم پہ اثر کرتے ہیں، بہرحال ہمارے دائیں بائیں والے لوگ ہم پہ اثر، آپ کچھ بھی کہیں، یہ جو قرآن مجید نے ہمیں کہا نا کہ ایک تو تمہیں رجوع کی ضرورت ہے، تمہارا تبھی تقاضا ہے، اور ایک یہ کہ تم نے اثر قبول بھی کرنا ہی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بڑے زیرک لوگ بھی، سیانے لوگ بھی، علم و فضل والے لوگ بھی بہرحال ان کے مشیر جو انہیں خبر دیتے ہیں اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ ایک تو رجوع ہم نے کرنا تھا، اثر بھی قبول کرنا تھا، تو رب نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، فرمایا تمہیں ایک رستہ بتا دیتے ہیں جب تم کسی کے بغیر رہ سکتے ہی نہیں۔ اگر دل ہو تو اس میں دھڑکن ہوتی ہے، دھڑکن ہو تو پھر وہ کسی کے لیے دھڑکتا بھی ہے۔ غالب نے کہا تھا درد اگرچہ جان گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ کوئی شے تو اندر رہنی ہے، چلو اللہ والوں کا پیار نہ صحیح، پیسوں کا پیار ہی صحیح، کوئی شے تو یہاں رہنی ہے۔ رب نے رستہ دکھایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم رب سے ڈر جاؤ اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ایمان والو سچوں کے پاس بیٹھو، صداقت والے لوگ، دیانت دار لوگ، علم نافع والے، عمل صالح والے، اخلاص والے، ان لوگوں کے پاس تم اپنے وقت کو گزارو، تم ان لوگوں سے اپنا انتساب کرو، تم ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرو، تم ان لوگوں کی صحبت میں رہو۔ یہ جو شخص آ کے حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا، دیکھیں بڑی عقلی بات اور بڑی جلدی سمجھ میں آنے والی، اس نے آ کے کہا جی آپ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھا کریں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات نہ مانیں معاذ اللہ۔ بڑی سمجھداری کا مختصر سا جملہ، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ جوان ذرا زیادہ غور کریں۔ اس نے کہا جی آپ قرآن حدیث پڑھیں، امام اعظم کی بات نہ مانیں۔ تو خواجہ صاحب سیانے آدمی تھے، سیانے لوگ غصہ نہیں کرتے، ان کو طریقہ آتا ہے۔ خواجہ صاحب مسکرا پڑے، اس نے بات مکمل کر لی، چپ کر گیا، تو آپ فرمانے لگے تو نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے کہا امام اعظم کی بات نہ مانے، تو آپ فرمانے لگے اچھا تیری یہ بات مان لیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ کہا تیری یہ بات مان لیں۔ وہ چپ کر گیا، کہنے لگا جی حد ہو گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے تیرے جیسے بیوقوف کی مان لوں، اور جنہوں نے 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے ان کی بات نہ مانوں، حافظ الحدیث امام اعظم کی بات نہ مانوں؟ عجیب فلسفہ ہے نا بھائی۔ آپ بات کو سمجھیں، ہم پر چیزیں اثر کرتی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، میں نے کہہ چکا ہوں میرا خطاب بزرگوں سے آئی نہیں، آپ لوگوں سے بات ہے۔ انسان کا نا ایک مزاج ہے، وہ کہتا ہے یار یہ بات تو روز ہوتی ہے، کوئی انوکھی بات کرو۔ جو بندہ بھی ذرا کوئی انوکھی بات کرتا ہے نا، طبیعت لگ جاتی ہے یار اس نے کوئی انوکھی بات کی ہے۔ ہم یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں کہ ہمارا اس جماعت سے تعلق ہے جو جماعت اتصال والی ہے، سند والی ہے۔ ہم اس جماعت میں رہتے ہیں جو استاد پیر والی جماعت ہے۔ بھائی یہ بندہ ذرا انوکھی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے لگ جائیں۔ کیوں پیچھے لگ جائیں؟ ہم کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں، ہم تو پہلے سے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ بات کو سمجھیں، صالحین، اور بس ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ پکے چلے گئے ہیں نا خانہ کعبہ، پکے چلے گئے ہیں وہاں کام کرنے کے لیے، آپ یہاں سے جائیں، یہاں اس علاقے کا بھی جو آپ کا رشتہ دار دوست وہاں گیا ہوا ہے، پکا چلا گیا ہے، حرم شریف رہتا ہے، اس سے جا کے پوچھیں کبھی کہ تو کتنے عمرے کرتا ہے ایک دن میں؟ وہ کہے گا جی میں تو جمعے ہونا، وہ بھی جمعہ پڑھنے۔ اب یہاں سے جو بندے جا رہے ہیں وہ 3 نفلی عمرے بھی کرتے ہیں دن میں، کہتے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا کہ چلو ایک اپنی گل کرنے ہیں مولویاں دی تو انہوں سوکھی لگے گی۔ یہ جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں نا، یہ غلاف نہیں چڑھاتے قرآن پاک کو، یہ روز چومتے نہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں رہتا ہے نا سارا دن، یہ نہیں اتنا چومتے۔ وہ جو سادہ بندہ ہے نا سویرے، وہ اوپر رکھتا ہے قرآن پاک، وہاں سے اٹھاتا ہے اور ریل رکھتا ہے، پھر پہلے اس کا غلاف چومتا ہے، پھر اسے کھولتا ہے، چونکہ اس نے تو کبھی کبھی اٹھانا ہے نا۔ میں آپ کو صحیح اور دیانتداری سے عرض کرتا ہوں،
ہمارا مسئلہ اس لیے زیادہ پریشانی والا ہے کہ ہر چیز ہمارے پاس ہے. امام اعظم بھی اللہ نے ہمیں دیے ہیں, غوث اعظم بھی اللہ نے ہمیں دیے ہیں, چونکہ مل گئے ہیں لہذا جو شے گھر مل گئی ہے اب ذرا اس کی پریشانی لگ گئی ہے. ادھر دوڑتے ہیں, کہتے ہیں وہ دیکھو فلانا کیا کہہ رہا تھا. او خدا کے بندے, دائیں بائیں بھی لوگ جاتے ہیں, کوئی ادھر ادھر بھی جاتے ہیں. آپ جس شخصیت کے بارے میں یہاں عرس منانے کے لیے بیٹھے ہیں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی, حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی, بہت ساری شخصیات کے ساتھ ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں. غوث پاک کے ساتھ بھی نظریاتی لوگوں نے بھی بڑی زیادتیاں کی. یعنی کسی شخص کو آپ ملنگوں کے حوالے کر دیں کہ تو ملنگ ہے اور تو فلانا ہے تو اس طرح کر, تو غوث پاک کی نیاز پکا, 11ویں پکا, جاہلوں کے حوالے کر دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب, جامعہ اسلامیہ غوثیہ. آپ غور کریں گے, سید صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے, آپ غور فرمائیں گے. میں نے تھوڑی سی باتیں عرض کرنی ہیں. ہم نہ ایسے لوگوں کے حوالے چیزیں کر دیتے ہیں جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس شخصیت کی بات کر رہا ہوں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جس چیز کا غلبہ ہے, آپ نے ساری رات نوافل بھی پڑھے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کرامات ہیں وہ بھی تواتر کے ساتھ ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب شاید اتنے کسی صوفی کے لکھے گئے ہوں, لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ کسی شخصیت پہ غلبہ کس چیز کا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غلبہ پڑھنے پڑھانے کا ہے. ان کی شخصیت پہ غلبہ واعظ و نصیحت کا ہے, تقریر کا ہے. انہوں نے لوگوں کو اپنے بیان کے ذریعے, انہوں نے درس و تدریس کے ذریعے, تحریر و تصنیف کے ذریعے لوگوں کو مائل کیا. اور کوئی ایسا انہوں نے انداز نہیں اختیار کیا کہ جو عام لوگوں سے بڑا ہٹ کے ہو, اور آپ جا کے صوفی صاحب سے پوچھیں کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے, تو وہ پہلی بات ہی یہ کرے یہ معرفت کا رستہ ہے, تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ بیچارہ ساری زندگی یہی سوچتا رہتا جب میرے سمجھنے والی شے ہی کوئی نہیں, تو اس پہاڑ کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. او خدا کے بندے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سادہ کر کے, معنی خیز کر کے دین کا مفہوم لوگوں کے سامنے رکھا. توجہ ہے میری بات پر؟ اب یہ دیکھنا یہ کام کون کرتا ہے, آپ کا ملانگ صوفی کرتا ہے یا مسجد کا امام کرتا ہے یہ کام, یہ دیکھنا یہ کون کرتا ہے. فجر کی نماز کے بعد غوث اعظم فقہ کا درس دیتے تھے. اب فقہ کے درس دینے والے کو تو لوگ خشک مولوی کہتے ہیں, وہ تو معاذ اللہ خشک ہو گیا. صوفی کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کے ہاتھوں سے بڑے اس کے بال ہوں, کوئی نوکھی کہانی سنائے, کوئی لمبے چوڑے چوگے پہنے, اسے پتہ ہی کوئی نہ ہو کسی شے کا. آپ مزاج کو سمجھیں. آپ بعض لوگ سرکار غوث پاک کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو ان پہ ناراض ہونے کو جی چاہتا ہے کہ یار تو کس شخصیت کی بات کر رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں, اور کس لہجے میں تو بات کر رہے, اور سننے والے کیا سمجھ رہے ہیں تیرا سن کے بعد. حضرت غوث پاک صبح فقہ کا درس دیتے, دوپہر کا وقت آتا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حدیث پاک کے اسباق پڑھاتے. عصر کی نماز کے بعد تفسیر کے اسباق, تفسیر قرآن پاک کی تفسیر, یعنی قرآن پاک کے ساتھ رجوع. اس دوران مدرسے میں باقاعدہ, جس مدرسے کو آپ نے قائم فرمایا اس مدرسے میں باقاعدہ بچوں کو اسباق پڑھاتے. بلکہ سیرت نگاروں نے ایک انوکھی بات لکھی ہے, ہمارے مدارس میں نا ناظم تعلیمات ہوتے ہیں. یہ اسکولوں کالجوں میں پیریڈ تقسیم ہوتے ہیں, انگلش کون پڑھائے گا, ریاضی کون پڑھائے گا, کیمسٹری کون پڑھائے گا, بایو کون پڑھائے گا, فزکس کس کے ذمے. مدارس میں ہوتا ہے کہ نحو کس استاد کو دینی ہے, صرف کس کو دینی ہے, فنون کس نے پڑھانے ہیں, قرآن و حدیث کی جو کتب ہیں وہ کس کو دینی ہے. یہ اس طرح تقسیم ہوتے ہیں. تو آپ کے مدرسے کے ناظم تعلیمات نے عرض کی حضور سال نیا چڑھا ہے, اسباق تقسیم کرنے, آپ کو کون سی کتاب دینی ہے. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے کتاب نہ دو, اس طرح کرو کہ لائق سٹوڈنٹ تم سارے رکھ لو اور نلائق سارے مجھے دے دو. اتنے نلائق ہیں نا ان کو اسباق, ویسے نلائقوں کا وارث کوئی بھی نہیں بنتا.
یہ آتی ہے نا پوزیشنیں، تو لائق بچوں کی فوٹو لگاتے ہیں بورڈ پہ کالج والے، تو کئی دفعہ دل کرتے ہیں ان سے پوچھنے کو کہ نلائکوں نے فیس نہیں دی تمہیں؟ وہ ان کی حاضریاں پوری، نلائکوں کا وارث کوئی نہیں بنتا بھائی. لیکن یہ کمال ہے نا میرے نبی کریم کا، فرمایا جو بڑے بڑے گناہوں والے ہوں گے قیامت میں میری شفاعت کی چادر کے نیچے ہوں گے. عزیز دوست، حضرت غوث پاک اسباق پڑھاتے، دروس دیتے، پھر رات کو باقاعدہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ، تقریر کا سلسلہ. اور چھوٹی سی مسجد سے آپ نے گفتگو شروع کی، تقریر کرنا، واعظ کہنا. بڑی سادگی میں لوگ یہ جملہ کہتے ہیں یہ تو خطیب بندہ ہے جی، فلانا تو صرف ایک واعظ ہے جی. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ بعض واعظ جادو ہوتے ہیں. ڈھیروں لوگ ایسے ہیں جو واعظ کی تقریر سن کے دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اپنا بچہ چھوڑ کے آتا ہوں مدرسے میں. دین کا کوئی شعبہ بھی، جس شعبے میں بھی کوئی خدمت کر رہا ہے، وہ شعبہ ہلکا ہو سکتا ممکن نہیں. اب ایک تو یہ لوگ ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں یہ جو تقریر کر رہے ہیں یہ ہیں مولوی صاحب، اور وہ جو گدی پہ بیٹھے ہیں وہ ہیں پیر صاحب. کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب درویش ہیں، وہ تقریر نہیں کرتے. میں کہا انہوں آؤندی نہیں، ان مدرسے پاؤ، کسی کو لو سیکھے تقریر، اسے کو کچھ کتابیں پڑھے. اس کو آتی نہیں ہے اس لیے دعا پہ گزارا کرتا ہے، آتی نہیں. یہ سرکار غوث پاک کی بات عرض کر رہا ہوں. اور ایک تقریر نہیں، ہفتے میں 3 جلسے کرتے غوث اعظم، 3 جلسے ہفتے میں. قربان جائیں. یہ جو محفل ہوتی ہے نا، اس کا مطلب اصلاح عقائد، اصلاح احوال. اس کا مقصود ہوتا ہے کہ لوگ دین کی طرف رجوع کریں. اور جو آدمی لوگوں کے مزاج کے مطابق چل نکلے، کہ ذرا نکتے پسند کرتے ہیں، وہ پہلے تقریر بنائے. کبھی کبھی تو کوفت ہونے لگ جاتی ہے کہ جناب آپ مثلا کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ ناقل بنیں، کتاب و سنت پڑھیں اور قوم کے سامنے رکھ دیں. کون سا نکتہ آپ ایسا نکالنا چاہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ابھی تک نہیں نکالا؟ کون سی آپ نئی شرح بیان کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک کوئی بیان نہیں کر سکا؟ آپ سادہ مفہوم دین کا لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ عوام اپنے فہم کے مطابق دین کی طرف رجوع کر سکے. اتنی سادی کر کے گفتگو کرتے غوث پاک. چھوٹی سی مسجد میں پہلے اجتماع ہوتا، پھر بات بڑھنے لگی تو جامع مسجد میں، پھر وہاں سے ممبر اٹھایا تو عیدگاہ میں، پھر بغداد کا جو سب سے بڑا گراؤنڈ تھا بغداد معلیٰ کا، بغداد شریف کے بڑے گراؤنڈ میں. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے شہرتوں کا، پیری مریدی کا، نام لکھنے کا. اور میری طرح کے چھوٹے آدمی کے آنے پہ جب نعرے لگیں تو پھر اپنے نفس کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا، اور جب گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگیں تو اپنے آپ کو سمجھانا کہ نہیں تیری اوقات کوئی نہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. کئی جگہ پہ لوگ کہہ دیتے ہیں میری یہ رائے ہے، میرا یہ کہنا ہے، پھر وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں بھی رائے دے سکوں. خرابی آ جاتی ہے اپنے اندر. ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. مشکل ہوتا ہے. لیکن سرکار غوث، دیکھو نا تقریریں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تقریر میں آپ سے کر رہا ہوں، ایک تقریر میں جمعے والے دن کرتا ہوں. خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے، کروڑ دفعہ کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کا بیٹا سگریٹ پینے لگا ہے. اب میں اسے سامنے بٹھا کے تقریر نہیں کروں گا. اس طرح جمعے میں سب کو سمجھاتا ہوں، یہ نہیں میرا انداز ہوگا. تقریر وہ بھی ہوگی پر اس تقریر میں آنسو ہوں گے، اس میں درد ہوگا. میں پتر سے سمجھاؤں گا تو میں وہ ساری منتیں کر دوں گا جو میں کر سکتا ہوں. میں اسے کہوں گا میری تو کمائی اجڑ جائے گی پتر، تو اس راستے چل نکلا. اس کی ماں ہو سکتا ہے دوپٹے پیروں میں رکھ دے، اور پھر اس نے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد نہیں کرتا، میرا پکا وعدہ ہے. پھر بھی ابا کو سکون کوئی نہیں، پھر وہ مصلی بچھا لیتا ہے، کہتا ہے اللہ اس کی مت. یہ جو درد والی ہے نا تبلیغ، یہ تبلیغ وہ ہے جو رسول کریم نے اپنی امت کو فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں تم گرتے ہو دوزخ میں جس طرح کسی نے آگ جلائی ہو تو پتنگے گریں تو وہ آگ جلانے والا روکتا ہے پکڑ پکڑ کے، نہ گرنا جل جاؤ گے. فرمایا میں بھی تمہیں روکتا ہوں، یہ کام نہ کرنا، دوزخ میں چلے جاؤ. حضور علیہ السلام کی تبلیغ درد والی، سوز والی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باز کہتے ہیں پر میری طرح نہیں کہ تم تقریر چمکنی چاہیے.
اور لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، اور جب میں جاؤں تو پھر میرا خیال ہو کہ 10-15 لوگ یہ بھی کہیں کہ بلے بلے کیا بات ہے جی، اس طرح تو کبھی سنا ہی نہیں جی، کیا بات، بلے آج سمجھ آئی یہ بات نہ۔ اپنے رب کے ساتھ تعلق، وعظ بندوں سے کہنا ہے، بات بندوں سے کرنی ہے، راضی اللہ کو کرنا ہے۔ حضرت غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، 70,000 کا مجمع ہے، سپیکر کوئی نہیں، پر جیسی سمجھ پہلے بندے بیٹھے کو آتی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے۔ 70,000 کا مجمع، بارش آ گئی، کہاں کناتے، کہاں تمبو، کہاں چھت ہو سکتی ہے 70,000 آدمی پہ کیسے کر کے؟ ہمارے ہاں تو سیاستدان کہہ دیتا نا ٹھاٹھے مارتا سمندر جلسے میں، حالانکہ سمندر ٹھاٹھے مارے تو لاگل ہو جاتی ہے، لیکن اب دعویٰ کرنے میں کیا حرج ہے جی؟ 600 بندہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا سمندر، میں کہتا ہوں چلو ٹھاٹھے مارتی نہر ہی کہہ لو، سمندر تک ہی چلے گا، اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت؟ 70,000 کا مجمع جب سامنے ہو نا میرے بھائی تو پتہ لگتا ہے لوگ آئے ہوئے، اور بارش شروع ہو گئی اور لوگ اب ہلنے جلنے لگے، اٹھنے لگے، تو یہ میرے سرکار غوث پاک کا اخلاص ہے۔ حضرت غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک اگر تو یہ بندے میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں نا تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر تو میں نے اپنی واہ بلے کے لیے جمع کیے ہیں تو زور کمی برسا، بگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے جمع کیے تو پھر بھی تو بے نیاز ہے، تیری مرضی ہے، جو مالک کی رضا ہو وہی ہماری رضا ہے، اپنے لیے جمع کیے تو تیز بارش آ بھگا دے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں قربان جائیں پورے شہر میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی۔ یہ اخلاص ہے تبلیغ کے ساتھ، اخلاص۔ ہماری آج کل محفلیں ہوتی ہیں تو 4 بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، اور اب تو سیانے ہو گئے ہیں نعت خواں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ مجھے تنقید سے بچائے، سمجھانے کے لیے عرض کرنا، وہ پرچیاں ساتھ لے کے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹے پیسے چاہیے، کیا مذاق ہے؟ آپ ان چیزوں کو خرید رہے ہیں، اور یہ بکنے والے نے نہیں ظلم کیا، یہ خریدار نے ظلم کیا۔ آپ اس چیز کو جس کو خریدنا چھوڑ دیں گے وہ بکنا بھی چھوڑ دے گی، لیکن ہم خود بہت ساری آگ جلا کے کہتے ہیں کہ اب ہمارے پیروں تک آ گئی ہے۔ عزیز بھائی شیخ یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کی محفل میں چلا گیا، میرے ذہن میں کوئی معاذ اللہ خیالات ٹھیک نہیں تھے، پر میں چلا گیا کپڑا لے کے چہرے پہ، میں بھی بڑا شیخ تھا، اب کسی کو جا کے سننا اور مان جانا یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہتے میں چلا گیا ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا، پہلے تو چھپا ہوا تھا، جب غوث پاک نے بات شروع کی تو پھر پردے خود بخود ہٹنے لگے۔ کہتے میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ حضرت غوث اعظم کی تقریر ختم ہوئی تو 20 بندے ایک کونے سے کھڑے ہوئے، حضور ڈاکو تھے، آج کے بعد توبہ، سارا مال واپس کریں گے۔ 10 وہاں سے کھڑے ہوئے راہزن تھے، 20 وہاں سے کھڑے ہوئے، ہم آپ کے ہاتھ پر آتے ہیں، فلاں فلاں برے عقائد سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ لوگ آنے لگے، توبہ ہونے لگی۔ شیخ یحییٰ کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا، اگلے دن نہ میں ایک دھاگا لے گیا، کس لیے؟ آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں نوٹ گنے جاتے ہیں، وہاں توبہ کرنے والے گنے جا رہے ہیں۔ دھاگا لے گئے بڑا سارا، اس دور میں یہ ایک طریقہ تھا گننے کا کہ ایک گرہ لگائیں گے، ایک گنڈ، پھر دوسری لگائیں گے، تیسری لگائیں گے، بعد میں گنے گن لیں گے کہ کتنے بندوں نے توبہ کی۔ کہتے میں ذرا ممبر کے قریب بیٹھ گیا، سرکار غوث پاک نے گفتگو شروع کی۔ انداز یہ ہوتا تھا کہ قاری صاحب قرآن پاک کی چاند آیات پڑھتے، وہ جہاں سے بھی پڑھتے، سرکار غوث پاک اسی کی تفسیر شروع فرما دے۔ اور یار جو سویرے درس دے اسے بھی تھوڑا سا پیر مان لیا کرو، چلو فول نہیں تھوڑا سا تو مان لو اسے بھی، جس نے 3 آپ کے بچوں کی نسلوں کو قرآن پاک پڑھا دیا ہے، تھوڑا کبھی مہربانی کرو، اس کا بھی ایک مٹھائی کا ڈبہ بانی سکتا ہے۔ پیر صاحب سال کے بعد آتے ہیں اور انہوں نے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں دورے پہ، تبلیغی دورے پہ، ان سے پوچھو انہوں نے کون سی تبلیغ کی ہے، مثلا کیا تبلیغ کی انہوں نے؟ خدا را آپ علم کو سپورٹ کریں گے، جس چیز کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتی۔ آپ مدارس کو، علم کو سپورٹ کریں گے تو مضبوطی آئے گی۔ حضرت یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں میں وہ دھاگا لے گیا اور میں حضرت غوث اعظم کی تقریر ختم ہوئی تو لوگ اب اٹھنے لگے توبہ کرنے والے، تو میں اب اس پہ گرے لگانے لگا۔
ایک بندہ اٹھا تو ایک گرہ لگائی، دوسرا اٹھا تو دوسری لگائی، اب پہلے تو ایک دو اٹھ رہے تھے، پھر درجنوں کے حساب سے اٹھنے لگے. اب میں کتنی کو گرے لگاؤں؟ میں بندے دیکھوں گرے دیکھوں، میں پریشان ہو گیا. کہتے ہیں حضرت گفتگو کرتے کرتے نا میری طرف توجہ فرمائی، تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. کہتے توجہ فرمائی اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں تو لگاتا جاتا ہے. اور پھر فرمانے لگے یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے. یہ کسر نفسی بھی دیکھیں، یہ احساس دیکھیں، رب کا بندہ ہوتا ہر وقت کہیں اور ہی ہے، لوگوں کے بیچ بیٹھ کے بھی اس کی روح کا دل کا رشتہ کہیں اور ہوتا ہے. فرمانے لگے میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل گنا نہیں جا سکتا، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. عزیز بھائی، حضرت غوث اعظم کا واعظ، آپ کی تحریر، آپ کی تصنیف، آپ نے اللہ کے بندوں سے محبت فرمائی. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بات سمیٹتا ہوں. جب تک احساس نہیں نہ پیدا ہوتا لوگوں کا، ہم نہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتے ہیں. ذہن بن گیا دکاندار کا کہ گاہک آ کے جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے جی فلانی جگہ سے چیز سستی مل رہی ہے، اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے یہ سارے لوگ ہیں ہی اسی طرح کے. ذہن بن جاتا ہے. ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ پولیس والا وہ فلان جگہ میں نے معاذ اللہ رشوت لیتا دیکھ لیا، لہذا سارے لوگ اسی طرح کے. اس گروہ کے بارے میں، پورے کے بارے میں ذہن بن گیا. یہ ڈرائیور ہیں جی، یہ گاڑی چلانے والے ہیں، یہ گاڑی پہ سواریاں بٹھانے والے ہیں، یہ جی اسی طرح کرتے ہیں جی، غلط بات کرتے ہیں جی، فلاں کرتے ہیں. ہر گروہ کے بارے میں، ہر فیلڈ کے لوگوں کے بارے میں ہم سخت ہو گئے، لہجے سخت ہو گئے، انداز سخت ہو گئے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اصلاح کی بات کرنا تو ضروری ہے، لیکن کسی شخص کے بارے میں اپنے دل میں اتنی بڑی باتیں رکھ لینا کہ پھر ساری دنیا بری ہی نظر آئے، اس سے انسان دیکھیں نا. میں نے ابھی نعت خوانوں کے بارے میں بات کی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا ہے پڑھنا تو کسی نعت خواں نہیں ہے نا. مولانا حسن رضا نے جو لکھا ہے پڑھنا تو کسی نعت خواں ہے نا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے پڑھنے کے لیے لکھا ہے نا. تو ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے. بالکل تو ہم کسی شخص کو کاٹ کے پھینک نہیں سکتے. اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن کسی شخص کے بارے میں پورا ذہن بنا لینا. ایک دانشور نے بات لکھی تھی، آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو بندہ سیانا ہے بات کرنے والا. اس نے کہا تھا عرس پیر صاحب کا نہیں ہوتا، عرس تو پیری کا ہوتا ہے. ان کی فقیری کا عرس ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے. اور وہ کہنے لگے پیر کبھی غلط نہیں، پیری کبھی غلط نہیں ہوتی، طریقت کبھی غلط. چلے طریقت میں کوئی بندہ کسی وقت غلط آ جاتا ہے، خدا نہ کرے، لیکن طریقت غلط نہیں ہوتی. یہ تھوڑی ہو جائے گا کہ آپ کا ایک ٹیچرز کالج کا غلط ہو گیا تو آپ کالج بند کر دیں. افراد کی غلطیاں افراد کی ہوتی ہیں. وہ گروہ کے اندر کچھ لوگ برے ہوں تو سب پر الزام تھوڑی لگایا جائے گا. حضرت غوث اعظم کا طریقہ ہو، غریب نواز کا طریقہ ہو، حضرت مجدد صاحب کا طریقہ ہو، طریقے سارے سونے ہیں. کوئی بندہ میری طرح کا گناہ گار بیچ میں آ گیا تو معاملہ الگ ہے، لیکن طریقے پر بحث ہو سکتی. یہ مسلمہ اصول ہیں، ان پر بحث نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں کے بارے میں دلوں میں نرمی لائیں، آپ سکون لائیں. میں نے بہت نام سنا ہے پیر سید زبیر شاہ صاحب کا، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں شاہ صاحب کے بارے میں. میں نے آج ادارہ دیکھا ہے، میں آج آیا ہوں تو میں آتے جاتے یہ سارا کچھ دیکھ کے میں سوچ رہا ہوں اتنا بڑا آدمی تھا، بہت بڑی یونیورسٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا. بہت بڑی یونیورسٹی، بہت بڑا ادارہ، یہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن شخصیت کا جو قد کاٹ میں نے سنا ہے. آپ لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں میں وہ کیف لائیں، وہ سرور لائیں. ہم نے نا راہ محبت میں ہی بڑے لوگوں کے بارے میں اپنی طبیعتیں سخت کر لیں. بندے چھوٹے تب نظر آتے ہیں جب انہیں دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. ذرا نیڑے جا کے دیکھیں، عاجزی سے دیکھیں. بڑی بڑی دنیا اللہ نے پیدا کی ہوئی، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ ہی بگڑ جائیں اور کوئی ٹھیک رہے ہی نہ؟ یہ ممکن کیسے؟ میرے عزیز، دلوں میں احساس لوگوں کے لیے، احساس. سرکار غوث پاک کی ساری زندگی دیکھ لیں، ان کی تدریس بھی احساس والی، تحریر بھی احساس والی، تقریر بھی احساس والی. پھر عجیب نرالی ہستی ہے. 70,000 آدمی جس بندے کو سننے والے ہوں، آپ کو سڑک پہ چلتا نظر آ سکتا ہے؟
وہ کبھی جو لوگ فیمس ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے، اپنی روٹین کی جو فیملی ان کے پروگرام ہے وہاں نہیں جا پاتے، مشکل ہو جاتا ہے پرسنالٹیز کے لیے۔ یہاں کیا حال ہے؟ غوث اعظم دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں، جا کے لوگوں کے حال چال پوچھنے گئے ہیں، حال چال۔ ایک بندہ روتا ہوا نظر آیا، وہ تم کیوں رو رہا میاں؟ کہنے لگا حضور غریب جو ہوا، غریبی مستقل ایک رونا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا مجبوری تھی، دریا کے اس پار جانا تھا، ملا میرے محلے کا ہے، میں کشتی میں بیٹھ گیا ہوں، اسے میں نے کہا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں تجھے دے دوں گا، تو اس نے کہا مفت خوروں کے لیے نہیں بنائی، بیٹھے ہوئے کو اتارا ہے، میری عزت نفس بڑی مجروح ہوئی، تکلیف میں ہوں۔ حضرت غوث پاک نے نیری تھبکی نہیں دی، نیرا تویز اور دم نہیں کیا۔ غوث پاک نے اسے کہا تو کھڑا ہو، میں آیا۔ خود گھر گئے، 100 دینار لائے۔ اتنی دیر میں وہ ملا کشتی لے کے واپس آ گیا تھا اس کنارے، اسے 100 دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو آدمی غریب ہو کرایہ نہ دے سکے اسے رسوا نہ کرنا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دینا، یہ پیسے لے جاؤ۔ احساس جب آپ کی طبیعت میں، پھر فرمانے لگے ختم ہو گئے تو میں اور بھی دے دوں گا۔ اور کبھی بھی اپنے آپ کو نہ کسی جگہ، اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے، اللہ وقار دیتا ہے، اللہ نوازتا ہے، لیکن اس کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا چاہیے۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، او سجنا کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے خالی آوے۔ اس کی بے نیازی کے معاملے میں احتیاط کریں، ڈریں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی عاجزی انکساری، آپ کے سیرت نگار سوانح نگار کہتے ہیں کہ بچے کھیل رہے تھے گلی میں، غوث پاک گزر رہے ہیں۔ او بھائی میری طرح کا پیر تو اپنے گھر کا شاپر نہیں اٹھاتا، سبزی والا وہ کہاں اٹھاتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چار چار تو لوگ ہیں، کوئی گاڑی کا دروازہ بند کرے گا، کوئی جوتا پکڑے گا، پھر کہتے ہیں آپ پیر صاحب سے جہاد کریں۔ کیسے جہاد کریں گے؟ وہ کو تو عادت نہیں رہی پانی کا گلاس اٹھانے کی، کہ کہاں سے جہاد کریں گے؟ تو کچھ اور لوگ تھے جو سنگلاخ چٹانوں سے ہو کے آتے تھے، تو وہ پھر اس طرح کے بن جاتے تھے کہ جو بھی سامنے آتا تھا پاش پاش ہو جاتا تھا۔ لیکن جب لہجہ ہی وہ نہیں ہے تو پھر کس طرح آپ تصور کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ چیز نکلے گی؟ حضرت غوث پاک گلی میں جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ہم نہ کچھ بن جاتے ہیں۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ؟ جج بھی گھر جا کے بھی جج ہی بن جاتا ہے، کہتا فیصلے کرا لو 2-4۔ اسکول ٹیچر کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو کون نکالو کتابیں سبق پڑھاؤں۔ اپنے جیسے پیروں کی بات کرتا ہوں، بزرگوں کی نہیں۔ ان کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو سارے ادب اداب سے کھڑے ہو جائیں۔ بھئی یہ آپ کا کیسے ادب کرے؟ ان میں سے تو کوئی آپ کا والد ہے، کوئی بھائی ہے، آپ نہ کچھ چیزوں کو دیکھو۔ اگر آپ کا انٹینشن بڑی ہے تو کائنات میں سب سے زیادہ مشکل میں اور آزمائش میں اور خدا کی بارگاہ سے آنے والے احکامات کی پیروی میں وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ سب ستائے گئے، پر محبوب فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ لیکن حضرت عائشہ کیا فرماتی؟ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور جب تک گھر رہتے تھے، توجہ ہے میری بات پر، جب تک گھر رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ اتنا تھکا آیا ہوں اور جناب اب ہم تو نا جی اس طرح اپنی شخصیت کے حصار میں بند ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنے ترستے رہتے ہیں کہ یار مطلب بیٹے کا دل کرتا ہے ابا سے کھیلنے کو، ابا کہتا ہے میں پیر صاحب ہوں، میں جج صاحب ہوں، میں فلانا صاحب ہوں۔ حضرت غوث پاک اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور ان کی پذیرائی ان کے وصال کے بعد نہیں، ان کی زندگی میں بھی بڑی پذیرائی، اور 4 دانگے عالم میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ پر غوث پاک بچے کھیل رہے تھے، قریب سے گزرے تو ایک بچے نے آواز دی، کہا بابا جی کوئی دے نا مجھے آواز بلا۔ تو میں کہتا ہوں تینوں پتہ ہی نہیں کنا پہ گل کرتا ہے، بابا جی بات سنیں۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہو۔ کہنے لگا یہ 2 دینار پکڑیے گا، ذرا مجھے شرینی تو لا دے، میں ذرا کھیل رہا ہوں۔ او بھائی قربان جائیں، یہ رب کے بندوں کی شان ہے، اللہ یہ شرینی ذرا لا دے۔ تو حضرت غوث پاک نے اس سے پیسے پکڑ لیے۔ آپ کا خادم کہنے لگا حضور میں نہ لا دوں۔ فرمانے لگے تمہیں کہا؟ اس نے کہ مجھے کہا ہے۔ کہا حضور آپ کو ہی کہا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم شرینی لینے چلے گئے تو خادم کہتا ہے میں روتا ہی رہا۔ بازار سے شرینی لینے گئے تو وہاں بھی لوگ پریشان ہیں کہ حضور آپ یہ کر رہے ہیں۔ او سنگیو، او میرے عزیزو، میرے بزرگو،
حضرت غوث اعظم نے ہمیں احساس والی زندگی، پیار والی زندگی، کسی کا درد سینے میں پال لینا، یہ تقریریں، واعظ، تحریر، یہ جب تک درد سے خالی رہتی ہیں اتنی دیر تک یہ کئی دفعہ جملوں اور لفظوں کا ہیر پھیر لگتی ہیں، لیکن جب ان میں درد آ جاتا ہے، پھر عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، پھر انسان نکلتا ہے، پھر حضرت محدث اعظم جیسے لوگ گلی گلی جاتے ہیں، نگر نگر جاتے ہیں، رسول اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، اپنا مزاج اپنے بزرگوں کے مطابق، اپنے اکابرین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، طبیعتوں کو نرم کریں۔ اور آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بڑا بتایا کہ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، بتایا نا جی۔ میں نے ایک دن میرے ایک کلاس والوں تقریر کر رہے تھے، ایک دستار فضیلت کا جلسہ تھا، اور وہ بڑے معزز ہیں، بڑے قابل ہیں، انہوں نے وہ حدیث پاک پڑھی کہ محبوب نے فرمایا کہ عالم عشاء پڑھ کے سو جائے، فجر تک سویا بھی رہے، اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ بالکل برحق ہے یہ حدیث۔ انہوں نے وہ حدیث پاک پڑھی، تو میں نے ان سے بعد میں طالب علم بن کے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یہ حدیث اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، پر یہ حدیث غوث اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، کیا خیال ہے، آتی تھی نا؟ تو انہوں نے تو ایسا نہیں کیا کہ گنجائش مل رہی ہے تو گنجائش لے لیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس حدیث کے ہوتے ہوئے بھی، موجودگی کے باوجود بھی ساری رات نماز پڑھی، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر، ہمیں سبق دیا کہ خدا کے بندو، جب بندہ مصلی پہ بیٹھتا ہے نا تو پھر اس میں روحانی قوت آتی ہے، پھر وہ جب کسی کو دعا دیتا ہے، کسی کو مرید کرتا ہے، پھر وہ اس کے پیچھے ایک قوت ہوتی ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کو چھوڑ کے مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے، اور اکثر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، آپ اندر نفل پڑھ رہے ہیں، تو ایک شخص نے کہا حضور لوگ ملنے آئے ہیں، تو آپ فرمانے لگے رب اور رسول سے کچھ لوں گا تو انہیں دوں گا نا، ادھر سے آیا ہوں، کچھ شے ملے گی تو آگے تقسیم کروں گا، تو اگر یہ خانہ خالی ہوا تو پھر آنے والے بھی کہیں گے بڑی دفعہ گیا ملی کوئی شے نہیں۔ تو اپنے بزرگوں کے طریقوں پہ رہیں، پھر آپ دیکھیں اللہ کتنا فضل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔